النسبة الخبرية الثبوتية كالإذعان بأن زيدا قائم أو السلبية كالاعتقاد بأنه ليس بقائم. وقد اختار مذهب الحكماء حيث جعل التصديق نفس الإذعان والحكم دون المجموع المركب منه ومن تصور الطرفين كما زعمه الإمام الرازي زعمه الإمام الرازي. واختار مذهب القدماء حيث جعل متعلق الإذعان والحكم الذي هو جزء أخير للقضية هو النسبة الخبرية الثبوتية والسلبية لا وقوع النسبة الثبوتية التقييدية أو لا وقوعها، إذ المصنف سيشير إلى تثليث أجزاء القضية في مباحث القضايا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ متن کو دیکھیں. متن میں کہا ان کانا اذعانا للنسبت فتصدیق والا فتصور. ان کانا اذعانا، تو اذعان کیا ہے؟ اذعان کسے کہتے ہیں؟ بس یہ سوال ہے. تو شارح نے اس کا جواب دیا اے اعتقاداً. اذعان کہتے ہیں اعتقاد کو. اذعان کسے کہتے ہیں؟ اعتقاد کو. بات آ گئی ذہن میں؟ کوئی مشکل بات نہیں ہے. ذہن میں رکھیں یہ وہی ہے جو آپ کو میں نے بتایا کہ وہ نسبت راجح ہوگی یا راجح نہ ہوگی. اگر دونوں جانبیں برابر ہوں تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ صورت بنتی ہے شک کی. ایک راجح اور دوسری مرجوح ہو تو مرجوح کا خیال باقی ہو تو یہ مرجوح بھی تصور ہے جسے وہم کہتے ہیں، اور یہ جو راجح ہے یہ تصدیق ہے. یہ بات ہوئی تھی. تو ذہن میں رکھیں. آسان لفظوں میں سمجھنا چاہیں تو اذعان کے معنی سمجھ سکتے ہیں آپ کہ اس نسبت کو اس نسبت کی جانب وجود کو راجح جاننا. جانب وجود کو یعنی راجح جاننے کا نام ہے اعتقاد. راجح جاننے کا نام ہے اذعان. ویسے اعتقاد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عقد قلب، یعنی دل میں کسی بات کو گانٹھ لینا، ذہن میں کسی بات کو گانٹھ لینا. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ گانٹھ کیسے لی آپ نے کہ اس کو راجح جانا. بات میری سمجھی نہیں؟ ماتن نے کہا ان کانا اذعانا للنسبت، تو شارح نے بتا دیا کہ اذعان کے معنی اعتقاد کے ہیں، راجح جاننے کے ہیں، عقد قلب کے ہیں. بات آ گئی ذہن میں؟ ایک چیز. پھر ماتن نے کہا ان کانا اذعانا للنسبت، تو سوال یہ ہے کہ ان نسبت پر الف لام استغراق کے لیے ہے یا کسی اور تعریف کا ہے. اگر استغراق کے لیے ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ ہر ایک نسبت کسی بھی نسبت کا اذعان ہو، کسی بھی نسبت کا اذعان ہو. جی تو کسی بھی نسبت میں نسبت تامہ بھی آ گئی، نسبت ناقصہ بھی آ گئی، تامہ خبریہ بھی آ گئی، تامہ انشائیہ بھی آ گئی، ناقصہ تقییدیہ غیر تقییدیہ، یہ ساری کی ساری نسبتیں آ جائیں گی. جی تو آپ ذہن میں رکھیں ہر ایک نسبت کا اذعان تصدیق نہیں کہلاتا، بلکہ حق یہ ہے کہ ہر ایک نسبت کا اذعان ہو ہی نہیں سکتا. اب یہ اعتراض ہوگا جب کہ آپ نے للنسبت پر الف لام برائے استغراق بنایا، تو اب پہلا اعتراض یہ ہوگا کہ ہر ایک نسبت کا اذعان تصدیق نہیں کہلاتا، بلکہ حق یہ ہے، یعنی وہی اعتراض اسی کے اندر اضراب ہوگا کہ ہر ایک نسبت کا اذعان تو ہوتا ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا. تو اس کا شارح نے جواب دیتے ہوئے کہا للنسبت الخبریہ الثبوتیہ او السلبیہ. یہاں پر نسبت پر الف لام برائے استغراق نہیں ہے، یہ برائے تعریف عہدی ہے، عہد خارجی کے لیے ہے کہ نسبت سے مراد مطلق نسبت نہیں، نسبت تامہ ہے اور وہ بھی خبریہ ہے. نسبت تامہ ہے اور وہ بھی خبریہ ہے. بات آئی ذہن میں؟ آگے نسبت خبریہ میں تعمیم ہے کہ وہ ثبوتیہ بھی ہو سکتی ہے، سلبیہ بھی ہو سکتی ہے. بات آئی ذہن میں نہیں ہے؟ ٹھیک ہو گیا؟ معنی کریں اعتقاد نسبت خبریہ ثبوتیہ کا یا سلبیہ کا. ٹھیک ہو گیا؟ اب یہ ثبوتیہ کی مثال دے دی کہ ان زیدن قائم کا اذعان، اور
سلبیہ ان زیدن لا لیس بقائم کا اذان، اور کوئی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا. جیسے اذان اس بات کا کہ زید کھڑا ہے، مثل اعتقاد کی. دیکھیں نا، پہلے کہا کل اذان بے ان زیدن قائم، کل اذان، وہاں پر لفظ اذان بولا، یہاں پر کہا کل اعتقاد، لفظ اعتقاد بولا، ٹھیک ہے. تو وہاں پر لفظ اذان، یہاں پر لفظ اعتقاد. ایک تو یہ ہے کہ یہ تفنن اس کو کہا جاتا ہے، ایک ہی بات کو مختلف الفاظ سے تعبیر کرنا، ٹھیک ہے نا جی. آپ سمجھیں کہ ایک ہی بات کو ایک ہی لفظ سے بار بار تعبیر کیا جائے تو الفاظ میں تکرار آ جاتا ہے. الفاظ میں تکرار جو ہے وہ کوئی بہت زیادہ قابل تعریف نہیں ہوتا، کبھی قابل تعریف بھی ہوتا ہے لیکن اس کا اپنا محل ہے، ٹھیک ہو گیا. تو اب یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس کو ایک ہی چیز کو دوسرے انداز میں تعبیر کیا جائے، اسی بات کو تیسرے انداز میں تعبیر کیا جائے، یہ تفنن ہے. اور عبارت کے اندر جو تفنن ہے یہ صفت مادحہ ہے، یہ قابل تعریف بات ہے. بات ہے یہ ذہن میں. اس لیے ایک بار اذان تو دوسری بار اعتقاد کہا، ایک اس لیے، دوسرے اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جو بھی ہم نے متن میں سوال کیا تھا کہ ان کانا اذانن میں اذان کا مطلب کیا ہے، تو اس کا جواب دیتے ہوئے کہا اے اعتقادن. تو اب پہلے اذان کہہ کے پھر اعتقاد کہہ کے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ دونوں ایک ہی حقیقت کے دو نام ہیں. بات ہے یہ ذہن میں نہیں آئی؟ خیریت ہے؟ آپ بات سمجھے نہیں سمجھے معنی کریں. جیسے اذان اس بات کا کہ زید کھڑا ہے یا نسبت سلبیہ، جیسے اعتقاد اس بات کا کہ زید کھڑا نہیں ہے. توجہ ہے آپ کی؟ آپ سمجھیں کہ تصدیق کے بارے میں کئی ایک اختلافات ہیں، ان میں سے دو بڑے اختلاف. پہلا اختلاف ہے ایک جانب جمہور فلاسفہ ہیں، دوسری جانب امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالی ہے. سوال یہ ہے کہ تصدیق کس چیز سے عبارت ہے. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تصدیق عبارت ہے موضوع محمول نسبت، یعنی حکم اور تصورات ثلاثہ کے مجموعہ کا نام تصدیق ہے امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ کی رائے کے مطابق. فلاسفہ کہتے ہیں کہ نہیں، تصدیق جو ہے وہ تصورات ثلاثہ جمع حکم اس کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ نفس حکم تصدیق ہے. یہ چیز آپ نے مرکات وغیرہ میں بھی پڑھی، بات ہے ہی ذہن میں. تو پھر فروق بیان کیے جاتے ہیں کہ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ تصدیق مرکب ہے، جبکہ فلاسفہ کے نزدیک جو ہے وہ تصدیق بسیط ہے. اور امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک موضوع کا تصور، محمول کا تصور اور نسبت حکمیہ کا تصور یہ تصدیق کے وجود کے لیے شطر ہیں، تصدیق کا شطر ہیں، جبکہ فلاسفہ کے نزدیک شطر نہیں ہے، شرط ہیں. شرط بولتے ہیں اس امر ضروری کو جو شے کی حقیقت اور ماہیت سے خارج ہو، اور شطر بولتے ہیں جو اس کا رکن ہو اور جز ہو. اس طرح کے فروق پیدا ہوں گے امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالیٰ اور فلاسفہ کے مذہب کے بیچ. فلاسفہ کی رائے یہ ہے کہ تصدیق عبارت ہے نفس حکم سے، جبکہ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے ہے کہ حکم اور تصورات ثلاثہ کا جو مجموعہ ہے یہ تصدیق ہے. اتنی بات آپ سمجھے. تو فلاسفہ کا اس بات پہ اتفاق ہو گیا کہ تصدیق عبارت ہے حکم سے. توجہ ہے، تصدیق عبارت ہے حکم سے. پھر فلاسفہ کے بیچ اختلاف اس چیز میں ہوا کہ تصدیق عبارت تو حکم سے ہے، لیکن تصدیق کا تعلق کس چیز سے ہے. اس بات پہ آپ توجہ کریں، یہ شاید آپ نے پہلے نہ پڑھی ہو پچھلی کسی کتاب میں. تصدیق کا جو تعلق ہے، اس حکم کا تعلق کس سے ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اب آپ ذہن میں رکھیں، میں نے جب آپ کو تصور اور تصدیق کی اقسام بتائیں
تو میں نے آپ کو بتایا کہ نسبت تامہ خبریہ ہو، ذہن اس کی طرف التفات کرے گا یا نہیں کرے گا، نہ کرے تو تخیل، کرے اور حالت انکاری پیدا ہو جائے تو تکذیب، کرے اور حالت انکاری بھی پیدا نہ ہو، دونوں جانبیں برابر ہوں، تو یہ صورت ہے شک کی۔ کون سی؟ شک کی۔ اس شک والی صورت کو ذہن میں لائیں۔ زید قائم، زید کھڑا ہے، زید قائم، زید کھڑا ہے، توجہ ہے آپ کی؟ زید قائم، یہ صورت بنے شک والی۔ کیسے؟ مطلب آپ کے نزدیک دونوں جانبیں برابر ہوں، زید کھڑا ہے، زید نہیں کھڑا۔ جی؟ تو اب توجہ رکھیں، نسبت بھی یہاں پائی جا رہی ہے، اور اس نسبت کا ادراک اور اس کے ساتھ ذہن کا ایک تعلق بھی پایا جا رہا ہے۔ پایا جا رہا ہے نہیں پایا جا رہا؟ ٹھیک ہو گیا۔ جب آپ کی نظر میں یہی بات راجی ہوگی کہ زید کھڑا ہے، تو ذہن میں رکھیں یہی چیز تصدیق بن گئی ہے، ایسا ہے نہیں ہے؟ جب راجی نہیں ہے، دونوں جانبیں برابر ہیں، تو یہی تصور ہے۔ جب ایک جانب راجی ہو گئی تو یہی تصدیق ہے، ایسا ہے نہیں ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو اب جو متأخرین فلاسفہ ہیں انہوں نے کہا کہ دونوں جانبیں برابر تھیں تو یہی چیز تصور، ایک جانب راجی ہوگی تو یہی چیز تصدیق، یہ تو تصور اور تصدیق میں فرق ہی نہ ہوا، تصور اور تصدیق میں عینیت آ گئی۔ میں آسان لفظوں میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو تصور اور تصدیق میں تو عینیت آ گئی۔ تو اب انہوں نے فرق کرنے کے لیے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ غور کرنا، متأخرین فلاسفہ نے انہوں نے کہا کہ اصل میں نسبتیں ہوتی ہیں دو، نسبتیں ہوتی ہیں دو۔ پہلے جو نسبت تھی نا وہ تھی نسبت تقییدیہ، اسے نسبت بینا بینا بھی بولتے ہیں، نسبت حکمیہ بھی بولتے ہیں۔ توجہ رکھنا، زید کھڑا ہے یا نہیں ہے، توجہ ہے، زید کھڑا ہے یا نہیں ہے، یہ والی جو نسبت ہے یہ نسبت تقییدیہ، یہ نسبت بینا بینا، یہ نسبت حکمیہ، یہ ہے شک کی صورت میں، ٹھیک ہے۔ پھر ہے اس نسبت کا واقع ہونا، ایسا ہے، وقوع النسبت، سمجھے؟ اس نسبت کا واقع نہ ہونا، لا وقوع، ایسا نہیں ہے، یہ ایک نئی نسبت ہے، توجہ ہے۔ ایک ہے نسبت تقییدیہ، ایک ہے اس کا وقوع، ایک ہے نسبت تقییدیہ، ایک ہے اس کا لا وقوع۔ تو شک کی صورت میں موضوع ہے، موضوع کا تصور ہے، محمول کا تصور ہے، اور نسبت تقییدیہ بینا بینا ہے۔ پھر ظن کی صورت میں اور جزم کی صورت میں نسبت وہ تصور محکوم علیہ ہے، تصور محکوم بھی ہے، اور وہ نسبت تقییدیہ بینا بینا ہے۔ اور ایک چوتھی چیز بھی ہے جسے وقوع نسبت، یا ایجاب کی صورت میں وقوع نسبت کہیں گے، اور سلب کی صورت میں لا وقوع نسبت کہیں گے۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ توجہ ہے آپ کی؟ ٹھیک ہے۔ تو متاخرین نے کیا کہا؟ متاخرین نے کہا تصور اور تصدیق، بات پہ توجہ دینا، تصور اور تصدیق کی حقیقت ایک ہے، ماہیت ایک ہے، تو فرق کہاں سے آیا؟ فرق آیا تعلق کے لحاظ سے۔ تصور کا تعلق ہوگا نسبت تقییدیہ سے شک کی صورت میں، تصدیق کا تعلق ہوگا وقوع نسبت لا وقوع نسبت سے۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا۔ تو تصور کا تعلق ہے نسبت تقییدیہ سے، نسبت بینا بینا سے، تصدیق کا تعلق کیا ہے؟ وقوع نسبت لا وقوع نسبت سے۔ یعنی یہ جو تصور ہے ہر چیز سے متعلق ہوگا، اس سے متعلق نہیں ہوگا۔ وہ فرق تو رہے، اگر تصور اس سے بھی متعلق ہے، اس سے بھی متعلق ہے، تو پھر تصور و تصدیق میں آپ فرق کیسے کر پاؤ گے؟ بات سمجھے نہیں؟ یہ ہو گئی یہ رائے، یہ فکر ہے متاخرین فلاسفہ کی، بات آپ سمجھ رہے ہیں؟
متقدمین کیا کہتے ہیں؟ متقدمین کہتے ہیں نہیں، بات یہ کہ تصور اور تصدیق کو متعلق کے لحاظ سے جدا کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، یہ اپنی ماہیت اور حقیقت میں ہی جدا ہے. سمجھے ہو نہیں؟ آپ کسی جانور کے ساتھ ساحل سمندر پہ کھڑے ہو جائیں تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ دونوں ساحل سمندر پہ کھڑے ہیں تو پھر انسان میں اور گھوڑے میں کیا فرق رہ گیا؟ بھئی انسان میں اور گھوڑے میں فرق ہے اپنی حقیقت میں، ماہیت میں. وہ ایک جگہ کھڑے ہوں تو جب بھی وہ الگ الگ انواع ہیں، الگ الگ ماہیات. میری بات سمجھ رہے ہو؟ سمجھانے کے لیے میں نے مثال دی ہے. تو تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم کہہ رہے ہو کہ بھئی یہ جو نسبت ہے زید اور قائم کے بیچ، اسی سے تصور کا تعلق ہے، اسی سے تصدیق کا تعلق. متقدمین کہہ رہے ہیں اسی سے تصور کا تعلق ہے، اسی سے تصدیق کا تعلق ہے، تو پھر ان کے بیچ فرق نہیں رہے گا. ان کے بیچ فرق تعلق کے لحاظ سے نہیں ہے، ان کے بیچ فرق ہے اپنی ذات اور اپنی ماہیت کے لحاظ سے. تصور الگ ماہیت ہے اور تصدیق الگ ماہیت ہے. ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا یہ جو چوتھی نسبت، چوتھی چیز تم نے ایک نکالی ہے، ایک وقوع نسبت اور لا وقوع نسبت نکالا ہے، اس کی کوئی حاجت نہیں ہے. بلکہ کیا ہے؟ وہی نسبت ہے جس سے تصور کا تعلق تھا، وہی نسبت ہے جس سے تصدیق کا تعلق تھا. فرق اتنا ہے کہ تعلق اذانی ہو تو تصدیق ہے، غیر اذانی ہو تو تصور ہے. نہیں سمجھو بات کو؟ یہ ہے مذاہب کا خلاصہ. پہلے اختلاف بیان کیا حکماء اور امام فلاسفہ اور امام رازی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بیچ، پھر متقدمین اور متاخرین فلاسفہ کے بیچ. خلاصہ میں ایک بار پھر بیان کرتا ہوں، پھر جو ہے اشارے کی کلام کو سمجھتے ہیں. توجہ ہے آپ کی؟ تصدیق کے بارے میں اختلاف ہے. پہلا امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالیٰ اور فلاسفہ کے بیچ. امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ تصدیق عبارت ہے حکم اور تصورات اربع کے مجموعہ، تصورات ثلاثہ کے مجموعہ سے. موضوع کا تصور، معمول کا تصور اور نسبت حکمیہ کا تصور. بات سمجھے؟ تو امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تصدیق مرکب ہوئی، جبکہ فلاسفہ کہتے ہیں کہ تصدیق عبارت ہے نفس حکم سے، تصدیق بسیط ہے. بات آ گئی ہے آپ کے ذہن میں؟ تو فلاسفہ کا جب اس بات پہ اتفاق ہے کہ تصدیق عبارت ہے نفس حکم سے، پھر فلاسفہ کے بیچ متاخرین اور متقدمین، ذہن میں رکھیے گا کہ متاخرین فلاسفہ اور متقدمین فلاسفہ، ان کے بیچ حد فاصل امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالیٰ کو بنایا جاتا ہے. امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے پہلے کے جو ہے ان کو متقدمین کہا جاتا ہے اور بعد والوں کو متاخرین کہا جاتا ہے. یہ منطق اور فلسفہ کی بات کر رہا ہوں. دیگر علوم میں متاخرین اور متقدمین کی حد فاصل الگ ہوتی ہے، ہر ایک فن کی اپنی بات ہے. تو منطق اور فلسفہ میں متاخرین اور متقدمین کے بیچ حد فاصل امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالیٰ کی ذات والا ہے. آپ سے پہلے کے جو لوگ ہیں وہ متقدمین شمار ہوتے ہیں اور آپ کے بعد والے متاخرین شمار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو متقدمین فلاسفہ اور متاخرین فلاسفہ کے بیچ پھر اختلاف ہو گیا کہ آیا تصور اور تصدیق کے بیچ اختلاف بیت بار ذات کے ہے یا محض بیت بار متعلق کے ہے؟ بیت بار ذات کے ہے، محض بیت بار متعلق کے ہے. متاخرین فلاسفہ نے کہا کہ ان کے بیچ اختلاف ذات کے اعتبار سے نہیں ہے، یہ ماہیت کے اعتبار سے تو واحد ہیں. جب ماہیت کے اعتبار سے واحد ہیں تو ان پر پھر اعتراض ہوا کہ جب ماہیت کے اعتبار سے واحد ہیں تو پھر اس نسبت کے ساتھ، جیسے شک ہے، شک کی صورت میں بھی نسبت موجود ہے، اس کا تصور موجود ہے، اس کا ادراک موجود ہے. وام اور جزم اور ظن کی صورت میں بھی نسبت موجود ہے، اس کا ادراک موجود ہے، وغیرہ وغیرہ. تو پھر ان کے بیچ فرق کیا کرو گے؟ تو انہوں نے پھر فرق کرنے کے لیے کیا کیا؟ انہوں نے کہا بھائی جو شک ہے، وہم ہے، اس صورت میں ایک نسبت پائی جاتی ہے جسے نسبت تقییدیہ کہتے ہیں، نسبت بینہ بینہ کہتے ہیں، اور نسبت، ٹھیک ہے چھوڑ دو، نسبت تقییدیہ کہتے ہیں، نسبت بینہ بینہ کہتے ہیں. دروازہ آگے کر دو. جلدی کر لیں یار. ٹھیک ہے بیٹھے آپ. تو نسبت تقییدیہ ہے، نسبت بینہ بینہ ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ تعلق ہے تصور کا. یہ متاخرین کہہ رہے ہیں. برخلاف کس کے؟ کسی کو بولو یار.
جلدی واپس آ جاؤ، جلدی واپس آ جاؤ۔ تو جو متقدمین ہیں، جو متاخرین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو پھر تصدیق کی صورت ہے، اس میں ایک اور نسبت ظاہر ہوتی ہے، اور وہ نسبت کے اسے نام دیتے وقوع نسبت اور لا وقوع نسبت کا۔ یعنی پہلے تھا زید کھڑا ہے نہیں ہے، زید قائم کے بیچ کھڑا ہے نہیں ہے، یہ والی جو صورت ہے نسبت تقییدی ہے، یہ نسبت بینہ بینہ ہے۔ اب اس کا وقوع یعنی ہے، یہ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ جو ہے کہا کہ یہ ہے وقوع نسبت، نہیں ہے یہ ہے لا وقوع نسبت۔ تو تصور کا تعلق ہوتا ہے اس ہے نہیں ہے کے ساتھ، تصدیق کا تعلق ہوتا ہے کے ساتھ، تصدیق کا تعلق ہوتا ہے نہیں ہے کے ساتھ۔ سمجھے بات کو؟ تو تصور اور تصدیق میں جو فرق ہے وہ ماہیت اور ذات کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ متعلق کے اعتبار سے ہے۔ تصور ہر شے سے متعلق ہوگا، لیکن اس ہے نہیں ہے اس سے نہیں ہوگا۔ تصدیق کیا ہے؟ صرف اور صرف اس سے ہوگی۔ یہ ہے فرق تصور اور تصدیق کے بیچ، یہ رائے ہے متاخرین فلاسفہ کی۔ تو متاخرین کے نزدیک پھر قضیہ کے اجزاء بن جائیں گے 4، ایک محکوم علیہ کا تصور، محکوم بہ کا تصور، نسبت حکمیہ کا تصور، اور وقوع نسبت لا وقوع نسبت۔ تو یہ 4 اجزاء بنتے ہیں قضیہ کے متاخرین کے نزدیک۔ متقدمین کہتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھیں تصور اور تصدیق کے بیچ جو ہے وہ تباین ذاتی ہے، ان کے بیچ تباین ذاتی ہے، تباین نوعی ہے۔ یہ 2 مستقل انواع ہیں تصور اور تصدیق۔ ان کی اوپر جنس ہے ادراک، سمجھ رہے؟ ان کے اوپر جنس ہے ادراک، اور ادراک کی 2 انواع ہیں، ایک نو تصور کہلاتی ہے، دوسری نو تصدیق کہلاتی ہے۔ ایک الگ سے نسبت پیدا کرنے کی اور ایک الگ سے نسبت ایجاد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نسبت ایک ہی ہے، اسی سے تصور کا تعلق ہے، اسی سے تصدیق کا تعلق ہے۔ تو ایک نسبت سے 2 تعلقات کی وجہ سے وہ دونوں چیزیں ایک نہیں ہو جاتی، بلکہ ان کے بیچ تباین ذاتی پایا جاتا ہے۔ سمجھے بات کو؟ تصور الگ چیز ہے، تصدیق الگ چیز ہے، متعلق ان کا ایک ہے۔ وہ متعلق ان کا کیا ہے؟ وہ جس کو نسبت بینہ بینہ اور نسبت تقییدیہ، نسبت ثبوتیہ، نسبت حکمیہ، جو بھی نام دیا جاتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ تصور جو ہے یہ تعلق غیر اذانی ہے اور تصدیق تعلق اذانی ہے، یہ فرق ہے۔ سمجھے بات کو؟ تعلق دونوں کا ایک ہی چیز کے ساتھ ہے۔ رہی بات تصور کی، تصور ہر شے سے متعلق ہو جاتا ہے۔ ذہن میں رکھیں متاخرین کہتے ہیں تصور ہر شے سے متعلق ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے اور نہیں ہے سے متعلق نہیں ہو سکتا۔ جی متقدمین کہتے ہیں ایسی بات نہیں ہے، یہ ہر شے سے حتیٰ کہ اپنی ضد سے بھی متعلق ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ سلم وغیرہ میں کہا کہ نام لا حجر فی التصور فإنہ یتعلق بکل شیء، تصور میں کوئی معنی نہیں ہے، وہ ہر شے سے اس کا تعلق بن جاتا ہے۔ یہ جو آپ نے قید لگائی ہے کہ نہیں ہے سے نہیں ہو پائے گا اور نہیں ہے سے نہیں ہو پائے گا، نہیں، تصور تو ہر شے سے متعلق ہو جاتا ہے۔ میری بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ ہے مختصر سی وضاحت کس کی؟ متقدمین اور متاخرین فلاسفہ اور امام فخر الدین رازی اور فلاسفہ ان کی آراء کے بیچ۔ جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو اب سوال یہ کہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے کس کی مذہب کو اختیار کیا؟ تو آپ دیکھیں انہوں نے کیا کہا، ان کان اذعانا للنسبت فتصدیق، ان کان اذعانا للنسبت فتصدیق۔ ذہن میں رکھنا یہی حکم ہے، ان کان اذعانا للنسبت، یہی حکم ہے، سمجھے؟ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فتصدیق، یعنی جو حکم ہے اسی کو تصدیق کہا۔ تو یہ امام رازی کی رائے ہوئی یا فلاسفہ کی ہوئی؟
فلاسفہ کی ہوئی نا، یہ کس کی رائے ہوئی؟ فلاسفہ۔ تو لہٰذا امام رازی اور فلاسفہ کے بیچ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے فلاسفہ کی رائے کو اختیار کیا، بات ہے یہ ذہن میں۔ پھر فلاسفہ کے بیچ اختلاف جو ہوا کہ آیا یہ جو اعتقاد ہوگا، یہ اذعان ہوگا، یہ وقوع نسبت لا وقوع نسبت ہوگا کا ہوگا، یا اسی نسبت تامہ خبریہ ثبوتیہ سلبیہ کا ہوگا۔ اب یہ سوال ہے کہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے متقدمین فلاسفہ کی رائے کو اختیار کیا ہے یا متاخرین فلاسفہ کی رائے کو اختیار کیا ہے؟ ذہن میں رکھنا، مصنف نے کہا ان کانا اذعانا للنسبت، یہ نہیں کہا ان کانا اذعانا لوقوع النسبت او لا وقوعها، یہ نہیں کہا ان کانا اذعانا لوقوع النسبت او لا وقوعها، یہ نہیں کہا، کیا کہا؟ ان کانا اذعانا للنسبت۔ اس سے واضح ہو گیا کہ مصنف نے متقدمین کے مذہب کو اختیار کیا۔ بات ہے یہ ذہن میں۔ حاصل گفتگو یہ ہے کہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے فلاسفہ اور امام رازی کے بیچ فلاسفہ کے مذہب کو اختیار کیا، پھر فلاسفہ متقدمین اور متاخرین کے بیچ فلاسفہ متقدمین کے مذہب کو اختیار کیا۔ بات آ گئی ذہن میں، یہی بات شارح کر رہا ہے۔ تحقیق اختیار کیا مصنف نے حکماء کے مذہب کو، حکماء انہیں اس لیے کہا جاتا ہے کہ فلسفہ کو حکمت کا نام دیا جاتا ہے، تو فن کی حیثیت سے یہ نام دیں تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن میں اس کو حکمت عام طور پہ نہیں کہتا، تو بطور حکایت کہہ بھی دیتا ہوں۔ اصل میں حکمت وہ ہے جو انبیاء کرام اور رسول اعظام کے توسط سے جو علم پہنچے، اصل حکمت وہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور بالخصوص اس وقت جب کہ بعض فلاسفہ کے بعض نظریات جو ہے وہ خلاف شرع بھی ہیں، اسلام کے خلاف بھی ہیں، بعض نظریات کفریہ بھی ہیں، تو ایسی حالت میں ان کی فکر کو حکمت کا نام دینا یہ مناسب معلوم نہیں ہوتا، اس لیے بالعموم میں انہیں حکماء نہیں کہتا، فلاسفہ کہتا ہوں۔ ان کے فن کو حکمت کے بجائے فلسفہ سے تعبیر کرتا ہوں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ بھئی جو ان کی بہت سی افکار جو ہے وہ غیر شرعی ہیں۔ یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ یہ متاخرین فلاسفہ کی یہ معاملہ ہوا، جو متقدمین تھے ابتدائی طور پر، جو قدماء تھے، متقدمین کے بجائے لفظ قدماء استعمال کریں، قدماء فلاسفہ کے بارے میں علامہ عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تصریح کی ہے کہ وہ تھے نبیوں کے شاگرد، ٹھیک ہے، وہ انبیاء کرام کے شاگرد تھے، ان کی افکار میں کسی قسم کا ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا جو جنہیں ہم خلاف شرع کہیں، ٹھیک ہے۔ پھر یہ ناسخین کی غلطیاں ہیں اور نہ سمجھنے والوں کی باتیں ہیں وغیرہ وغیرہ، تو مرور زمانہ سے بہت سی ایسی افکار پیدا ہو گئیں کہ جس سے یہ لگتا ہے کہ شاید یہ افکار ان کی تھی، تو ان کی یہ افکار نہیں تھی، وہ انبیاء کے شاگرد تھے۔ جو انبیاء کے شاگرد ہوں تو ایسا نہیں ہے کہ وہ معاذ اللہ کفریہ عقائد کے حامل ہوں۔ بات ہے یہ ذہن میں۔ اختیار کیا فلاسفہ کے مذہب کو۔ اب یہ کیسے اختیار کیا، یہ آپ کو کیسے معلوم پڑا کہ مصنف نے فلاسفہ کے مذہب کو اختیار کیا ہے؟ سو کیونکہ بنایا تصدیق کو نفس اذعان، یہ انکان اذعانا فتصدیق، یہ اذعان تصدیق ہے، اذعان تصدیق ہے، توجہ ہے۔ تو آپ اعتراض کر سکتے ہیں کہ فلاسفہ یہ تھوڑے کہتے کہ اذعان تصدیق ہے، وہ تو حکم کو تصدیق کہتے ہیں، نہیں سمجھے؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ حکم تصدیق ہے، سوال ہے نہیں ہے؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے اس نے کہا والحکم، اذعان ہی تو حکم ہے، ابھی میں متن کی تقریر میں آپ کو بتا رہا تھا، ٹھیک ہو گیا۔ اور حکم کو نہ کہ وہ مجموعہ جو مرکب ہو اس حکم سے اور طرفین کے تصور سے، یہ طرفین کہہ دیے، ورنہ امام رازی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جب وہ امور ثلاثہ ہوتے ہیں ان کا تصور ہوتا ہے، بات سمجھے؟ جیسا کہ گمان کیا اس کا امام رازی رحمہ اللہ تعالیٰ نے، کان کما زعمہ الامام الرازی، جو امام رازی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کا گمان کیا۔ زعم کا جو اطلاق ہے وہ عمومی طور پر گمان فاسد پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، زعم کا جو اطلاق ہے وہ گمان فاسد پر ہوتا ہے۔ تو یہ لفظ زعم ذکر کر کے شارح نے امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالیٰ کے مذہب کے ضعف کی طرف اشارہ کر دیا۔ امام رازی رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب یہاں پر ضعیف ہے،
بات ہے ذہن میں. آپ تحقیق مقام سمجھیں یا مختصر سمجھیں آپ کہ امام رازی رحمہ اللہ تعالیٰ اور فلاسفہ کے مذہب کی دو حیثیتیں ہیں. ایک ہے واقعیت سے مطابقت اور ایک ہے جو فن ہے اس سے موافقت. تو جو ہے ایک ہے مقاصد فن سے موافقت اور ایک ہے واقعیت سے مطابقت. امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالیٰ کے مذہب کے ذوف کے جو دلائل ہیں، آپ کے مذہب کے ذوف پر جو گفتگو ہے، وہ واقعیت سے موافقت یا عدم موافقت، مطابقت یا عدم مطابقت، اس لحاظ سے امام رازی علیہ رحمہ کے مذہب کے ذوف پر کوئی دلیل نہیں ہے. البتہ مقاصد فن کے ساتھ موافقت اور عدم موافقت کے لحاظ سے امام رازی رحمہ اللہ تعالیٰ کے مذہب کو ضعیف قرار دیا جاتا ہے. وہ کیسے سمجھیں؟ بھائی بات یہ ہے کہ فن منطق اس کی وجہ کس کے لیے ہے کہ تصور کی تحصیل ہو ایک ایسے طریقے سے جو اس کے ساتھ خاص ہو، تصدیق کی تحصیل ہو ایک ایسے طریقے سے جو اس کے ساتھ خاص ہو. تو اب تصور اور تصدیق کیا ہونی چاہیے؟ وہ الگ الگ انواع ہونی چاہیے. کیا ہو گیا بیٹا؟ ابھی آپ کلاس میں بیٹھو، میں آ رہا ہوں ادھر، کلاس میں بیٹھو. توجہ ہے آپ کی؟ تو تصور ایک مستقل اس کا طریق ہو تحصیل کا، تصدیق ایک مستقل طریق ہو تحصیل کا. توجہ ہے؟ آگے چل کے مراد کا یہی بیان کرتے ہیں نا، جو مورخ اور قول اشارے ہے یہ تصور کی تحصیل کا طریقہ ہے اور دلیل حجت جو ہے وہ تصدیق کی تحصیل کا حصہ ہے، طریقہ ہے. بات ہے ہی ذہن میں. تو آپ غور کریے کہ جب تصدیق و تصور اور ان ساری چیزوں کو مجموعہ، تصور تصدیق کیا ہو؟ یہ امور اربعہ کا مجموعہ ہو. جب تصور مجموعہ ہو، تصدیق مجموعہ ان امور اربعہ کا، تو اب یہ والا جو طریق ہے وہ یہاں پر بھی اس کی ضرورت پڑے گی نہیں پڑے گی؟ تو مستقل طریقہ اس کا کہاں سے ہوا؟ تصدیق کا جو طریق ہے اس میں اس طریق کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ تصور کی تحصیل کا ایک طریقہ تھا، تصدیق کی تحصیل کے لیے مستقل طریقہ چاہیے تھا، الگ طریقہ چاہیے تھا. لیکن موضوع کا تصور اس کا جز ہے، معمول کا تصور اس کا جز ہے. یہ موضوع کا تصور اس طریقے سے حاصل ہو رہا ہے، معمول کا تصور اس طریقے سے حاصل ہو رہا ہے. بات ہے ذہن میں. تو یہ طریقوں میں استقلال نہیں آیا. میری بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ تو کہتے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام رازی رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو مذہب ہے وہ مناسب نہیں ہے، وہ راجح نہیں ہے. یہ والا جو اسلوب ہے، تصور کی تحصیل کا اپنا طریقہ ہو، تصدیق کی تحصیل کا اپنا طریقہ ہو، یہ فلاسفہ کے رائے پر زیادہ مناسب لگتا ہے. بات آئی سمجھ نہیں آئی؟ تو اب دیکھیں یہ تو مقاصد فن کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ تو واقعیت اور عدم واقعیت کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. سمجھے بات کو؟ تو امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالیٰ کے مذہب کو جو ضعیف قرار دیا گیا ہے، اس پر جو دلائل پیش کیے گئے ہیں وہ دلائل ہیں مقاصد فن کے ساتھ موافقت اور عدم موافقت کے لحاظ سے. باقی واقعیت کے ساتھ مطابقت اور عدم مطابقت کے لحاظ سے اس پہ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالیٰ کے مذہب کے ذوف پر کوئی بھی دلیل نہیں ہے. بات ہے ذہن میں؟ جیسا کہ گمان کیا اس کا امام رازی رحمہ اللہ تعالیٰ نے. اب پھر متقدمین اور متاخرین کے بیچ اختلاف اور اختیار کیا قدماء کے مذہب کو. کیسے؟ کیونکہ بنایا اذان اور حکم کا متعلق کس چیز کو؟ جو قضیہ کا جزء اخیر ہے، جزء اخیر بالکل آخر میں جو امر حاصل ہے، نسبت خبریہ کو ثبوتیہ یا سلبیہ. آگے خبریہ میں تعمیم ہے، ثبوتیہ یا سلبیہ، نہ کہ نسبت ثبوتیہ تقییدیہ کے وقوع لا وقوع کو، اس کو نہیں بنایا. یہ وقوع لا وقوع یہ متاخرین کی رائے ہے، اور خود نسبت ثبوتیہ چاہے وہ نسبت خبریہ چاہے وہ ثبوتیہ ہو سلبیہ ہو، یہ متقدمین کی رائے ہے. بات ہے یہ ذہن میں نہیں ہے؟ ٹھیک ہو گیا. تو اب ذہن میں رکھیں، ایک احتمال ہے، ایک سوال آپ کر سکتے ہیں کہ ممکن ہے کہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کی نیت وقوع ہی کی ہو اور مضاف یا معذوف ہو. ان کان اذانا لوقوع النسبت،
تو جو ہے احتمال ہے نا کہ یہاں پر مضاف معذوف ہو اور متاخرین کا مذہب اختیار کیا ہو مصنف نے، یہ احتمال. تو اس احتمال کا رد کرتے ہوئے کہہ رہا ہے اذ المصنف سیشیر الی تثلیث اجزاء القضیہ فی مباحث القضایا. بات یہ ہے کہ متاخرین کے نزدیک قضیہ کے جزء 4، متقدمین کے نزدیک قضیہ کے جزء 3. تو یہ والی بات، یہ والا جو احتمال بعید آپ نکال کر لائے ہیں، اس بنیاد پر تو پھر قضیہ کے جز بنانے چاہیے تھے 4. مصنف نے آگے چل کے تصریح کی کہ قضیہ کے جزء 3. یہ نص ہے کہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے متقدمین کے مذہب کو اختیار کیا ہے. بات ہے ذہن میں، کیونکہ مصنف ان قریب اشارہ کریں گے قضیہ کے اجزاء کے 3 ہونے کی جانب. کہاں اشارہ کریں گے؟ قضایا کے مباحث میں. جی پڑھ دیں آگے تھوڑا سا. بسم اللہ. سواء كان ادراكا لامر واحد كتصور زيد او لامور متعددة بدون نسبة كتصور زيد وامر او مع نسبة غير تامة كتصور غلام زيد او تامة انشائية كتصور ادرك او خبرية مدركة بإدراك غير إذعاني كما في سورة التخيير والشك والوهم. بات سمجھیں کہ ماتن نے کہا وَإِلَّا، تو جو ہے وَإِلَّا کلام کے اندر جب مقید اور قید پائے جائیں تو عمومی طور پر ثبوت اور نفی کا مرجع وہ قید ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات مقید بھی ہوتا ہے. تو جو ہے جب کلام کے اندر مقید ہو کسی قید کے ساتھ تو ثبوت اور نفی کا مرجع وہ قید ہوتی ہے عمومی طور پہ. بعض اوقات مقید خود بھی ہوتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. ٹھیک ہے، وانتم سکارا یہ ہے قید. تو یہاں پر نماز کے قریب آنے سے منع نہیں کیا جا رہا. نفی کا مرجع کیا ہے؟ یہ قید ہے کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ آؤ. یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز کے قریب ہی نہ آؤ. جی نماز کے قریب ہی نہ آؤ یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ قید اس کا مرجع ہے کہ نشے کی حالت میں قریب نہ آؤ. یہ عمومی طور پہ ذہن میں رکھیں، ایسا ہی ہوتا ہے. بعض اوقات خود مقید ہی کی نفی ہوتی ہے. لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، یہ جو سود ہے اس کو دونا دون کر کے نہ کھاؤ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اضعافا مضاعفہ منع ہے تو تھوڑا بہت جو ہم لوگ کر رہے ہیں معاذ اللہ اس لحاظ سے ہو سکتا ہے، نہیں. یہ سیریز لا تأکلوا الربا، یہاں پر ربا مقید ہے، اضعافا مضاعفہ یہ قید ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ربا ہی کی نفی ہو رہی ہے. لا تأکلوا الربا، میری بات سمجھے نہیں سمجھے؟ جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو یہاں پر ہے ان کان اذعانا للنسبت، نسبت ہے مقید، اذعان ہے اس کی قید. نسبت ہے مقید، اذعان ہے اس کی قید. الا، یہ الا ہے مرکبہ. ٹھیک ہے نا، الا استثنائیہ نہیں ہے، الا مرکبہ. وَإِن لَمْ يَكُنْ اس قسم کی عبارت سے وہ بنا ہوتا ہے. اصل میں تھا وَإِن لَمْ يَكُنْ اذعانا للنسبة فتصور. اصل عبارت کیا تھی؟ وَإِن لَمْ يَكُنْ اذعانا، جو توحید وہ جی کر دیتا ہے توجہ نہیں ہوتی. توجہ بھی کرو نا بیٹا. جی کہہ رہے جی. پھر تو ان کان اذعانا للنسبة فتصدیق والا وان لم يكن اذعانا للنسبة فتصور. کیا وان لم يكن تصدیق للنسبة فتصور. کمال ہے. وان لم يكن اذعانا للنسبة فتصور. کب واپس آئے ہو گھر سے؟ صحیح. وَإِن لَمْ يَكُنْ اذعانا للنسبة فتصور. تو اصل عبارت یہ تھی. اس کے بعد علم بعد میں جو فعل ہے اس کو حذف کر دیا گیا، بچ گیا علم. تو
تو یہ لم جو ہے یہ عامل ضعیف ہے، عامل قوی نہیں ہے، ذہن میں رکھیں۔ لم جو ہے عامل ضعیف ہے، یہ مذکور میں عمل کر سکتا ہے، محذوف میں عمل نہیں کر سکتا۔ تو اب اس کا فعل تو محذوف ہو گیا، لم رہ نہیں سکتا تھا، اس لیے لم کو ہٹا کر لا لگا دیا گیا، الا بن گیا۔ یہ الا مرکبہ ہے، الا استثنائیہ نہیں ہے۔ تو بہرحال عبارت ہو گئی تقدیری ان لم یکن اذان للنسبت، تو اب نسبت ہوگی، یہ مقید اور اذان ہے اس کی قید۔ تو پہلے ہم نفی کو داخل کریں گے قید پر، یعنی ان لم یکن اذان للنسبت، نسبت ہو اذان نہ ہو، کیا نسبت ہو اذان نہ ہو۔ ذہن میں رکھیں تصور کی آخری 4 قسمیں، تخیل، تکذیب، شک اور وہم، ان میں نسبت ہے، اذان نہیں ہے۔ سمجھے بات کو؟ نسبت سے مراد ہے نسبت تامہ خبریہ، نسبت سے کیا مراد ہے؟ نسبت تامہ خبریہ، نسبت سے مراد ہے نسبت تامہ خبریہ۔ ان لم یکن اذانا، یعنی نسبت ہو، نسبت تامہ خبریہ ہو لیکن اس کا اذان نہ ہو، تو تصور کی آخری 4 قسمیں تکذیب، تخیل، تکذیب، شک اور وہم، یہ چاروں آ گئی۔ بات ہے ذہن میں؟ اب آپ نفی کو داخل کریں مقید پر، نسبت ہی نہ ہو۔ پہلے ہم نے کیا کہا؟ قید ہو، مقید ہو، قید نہ ہو، نسبت تامہ خبریہ ہو، نسبت ہو لیکن اذان نہ ہو۔ اب یہ کہ نسبت ہی نہ ہو، اب یوں کہیں کہ نسبت ہی نہ ہو، یعنی نسبت سے مراد نسبت تامہ خبریہ نہ ہو۔ تو ذہن میں رکھیں، تو چوتھی قسم تھی تصور کی انشاء، اس میں نسبت تامہ تو ہے لیکن خبریہ نہیں ہے۔ تیسری قسم میں کیا تھی؟ نسبت تامہ نہیں تھی، نسبت ناقصہ تھی۔ دوسری قسم میں بھی نسبت نہیں ہے کسی طرح کی بھی، پہلی قسم میں بھی نسبت نہیں ہے۔ اب یہ جب آپ نے الا نفی کو داخل کیا قید پر، صرف قید پر، تو آخری 4 قسمیں قید اور مقید دونوں پر، تو پہلی 4 قسمیں تصور کی اس میں داخل ہو گئی ہیں۔ نہیں سمجھو بات کو؟ ٹھیک ہو گیا؟ برابر ہے کہ ادراک عمر واحد کا، جیسے زید کا تصور، یا امور متعددہ کا بلا نسبت، جیسے زید اور عمر کا تصور، یا نسبت غیر تامہ کے ساتھ، جیسے غلام و زید کا تصور، یا تامہ انشائیہ کے ساتھ، جیسے اضرب کا تصور، یہ 4 قسمیں ہو گئی ہیں۔ ٹھیک ہے؟ یا خبریہ کا، جس کا ادراک ہو ساتھ ادراک غیر ذانی کے، جیسا کہ تخیل ہے، شک اور وہم۔ انہوں نے تکذیب کو شمار نہیں کیا ورنہ شمار کیا جاتا ہے۔ بات آئی ذہن میں؟